السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خورشید زمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی یو ایس اے انٹرنیشنل۔ آج میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے ایک نوائی گاؤں ابیال میں موجود ہوں، اور ایک فارم ہاؤس پہ آج میرا آنا ہوا، اور یہ میرے کزن ہیں بابر عزیز عباسی صاحب۔ یہ ان کا فارم ہاؤس ہے، یہاں انہوں نے دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ابھی ان کے آن گوئنگ پروجیکٹ میں یہ ابھی گائے اور بھینسیں بھی ایڈ کر رہے ہیں اپنے فارم میں۔ تو دلچسپی کا امر یہ ہے کہ اس علاقے سے، اس خطے سے اب جو ہمارا زراعت کے اوپر انحصار ہوا کرتا تھا، جیسے ہر گاؤں کے ہر گھر میں بھینس ہوا کرتی تھی، اور ہمارے بیل ہوا کرتے تھے جس سے ہم زمین لگاتے تھے، پھر وقت نے کروٹ لی اور اب ہمارے گاؤں سے بھی یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ گھر کی گندم اگانے کا رجحان بھی کم ہو گیا، گھر کے چاولوں کو اگانے کا رجحان بھی کم ہو گیا، مگر اس وقت جب کہ ان گھروں میں جہاں کئی کلو ہم دودھ نکالا کرتے تھے بھینسوں سے یا گائے سے، یا ہمارے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، گھر کے ہمارے مرغ ہوا کرتے تھے، گوشت ہوا کرتا تھا، آج ہم انحصار کرتے ہیں ٹوٹل مارکیٹ کے اوپر، اور اس مارکیٹ کی جو اشیاء کھانے کے بعد جو ہمارے ساتھ صحت کے اعتبار سے پریشانیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، مگر اس وقت میں جب کہ یہ رواج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بابر عزیز عباسی نے زندگی کے 21 برس سعودی عرب میں گزارے، اور 21 برس کے بعد واپس آ کے بابر عزیز عباسی بھی دوسرے لوگوں کی طرح کسی پیٹرول پمپ میں، کسی گیس سلنڈر کی کمپنی کے مطلب ڈیلرشپ لے سکتا تھا، اور اس کے علاوہ ایسے دکانداری کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اسی چیز کو اپنا یہاں کا ذریعہ بنایا روزگار کا۔ تو پہلے تو میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ اس دور میں جب کہ لوگوں نے یہ سب کو چھوڑ دیا اور بابر عزیز عباسی صاحب نے اس کی طرف توجہ دی، بلا شبہ یہ قابل ستائش ہے، اور اس سے ہمیں باقی لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ زراعت اور فارمنگ جو ہمارے آباء و اجداد کا پیشہ تھا، جو ہماری شان تھی، آن بان تھی، ہماری پہچان تھی، اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو بابر صاحب یہ بتائیں کہ 21 برس سعودی عرب میں گزارنے کے بعد آپ نے یہاں کے یہ فارم ہاؤس بنایا، یہ کیا سوچ آئی آپ کے دماغ میں، یہی کام میں کیوں کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خورشید زمان عباسی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے جس کا نام میں نے عبداللہ فارم ہاؤس رکھا ہے، آپ یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بات یہ ہے سر کہ میں 21 سال سے تقریباً سعودی عرب میں کام کر رہا تھا، اور یہاں پہ آ کے واپسی پہ جب میں چھٹی آتا تھا تو ہر بندے کی کوشش ہے کہ اچھا دودھ مل جائے، اچھا میٹ ملنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیشہ یہی پرابلم رہی ہے کہ اب نہ اچھا دودھ ملتا ہے، نہ کوئی ایسی اوریجنل خوراکیں جو ہمارے باپ دادا کی طرف سے جو ہمیں ملی تھی وہ نہ ملتی تھی۔ مجھے شدت سے یہ خواہش تھی کہ میں جا کے وہاں پہ واپس ایک ایسا پلیٹ فارم سے کام کروں جس میں ہمارے پاس نیچرل وہی چیزیں آئیں جو ہمارے باپ دادا نے ہم کو دی تھی۔ ویری گڈ۔ تو الحمدللہ ہماری زمینیں بھی ہیں، یہ ابیال ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تو اس میں ہماری زمین بھی ہے، اور یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارے میرے دادا مرحوم میر عبداللہ صاحب جو تھے، جن کے نام میں یہ فارم رکھا ہے، تو انہوں نے انت تک محنت کوشش کر کے ہمیں یہیں سے گندم، یہیں سے مکئی اور یہیں سے چاول ملتے تھے۔ اب یہاں آ کے مجھے بھی دوسروں کی طرح کوئی پلازے بنانا یا پنڈی میں کام کر لینا یا یہاں پہ کوئی گیس سلنڈر دکانیں، بہت میرے پاس آپشن تھے، لیکن میں اس طرف اس لیے آیا کہ اب آپ دیکھیں کہ سروے کے مطابق جو ہمارا مظفر آباد ہے، اس میں تقریباً 1.5-2 کروڑ کا جو پولٹری ڈیری کا سسٹم جو باہر سے آ رہا ہے، ہم انڈے اپنے دیسی نہیں کھلا سکتے اپنے بچوں کو۔ تو میں اس یعنی کہ خواہش سے آیا ہوں کہ ہمارے نوجوان لوگ پھر دوبارہ اسی طرف آئیں، تاکہ ہمارے پاس وہی چیزیں، دہی دودھ جو ہمارا جو پہچان تھی، جو کشمیر کی ہے، جو ہمارے یہاں پہ تھی، اس کا پھر دوبارہ وہی جو فقدان ہے اس وقت وہ ختم ہوئے،
اور ہمیں پھر وہی صحت ہمارے بچوں کی وہی صحت ہونی چاہیے جو پہلے تھی. بہت اچھا. بابر عزیز عباسی صاحب، آپ کے جذبات بلا شبہ قابل ستائش ہیں، اور یہ سوچنا انتہائی مثبت ہے کہ ہم اپنے ماضی کو ساتھ لے کے چلیں، اور صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے بلا شبہ آپ کو صحت مند خوراک کی ضرورت ہے، خالص خوراک کی ضرورت ہے. اور یہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیا، اس میں ابھی پہلے مرحلے میں آپ نے دیسی مرغیوں کا سٹارٹ لیا، تو یہ سارا پروجیکٹ ہے. یہ آپ کا فارم ہاؤس جو عبداللہ فارم ہاؤس ہے، یہ کتنے اراضی کے اوپر آپ نے بنایا، اور اب تک آپ کو اسٹیمیٹ کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنے میں کمپلیٹ ہوگا؟ اگر کوئی نیا بندہ اس میں آنا چاہتا ہے تو اس کو آپ کے اس آئیڈیا سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ ذرا شیئر کریں میرے لوگوں کے لیے. دیکھیں جی، پہلے تو یہ کہ یہ پورا جو فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3.5 کنال پہ، اچھا. اور اسٹارٹنگ میں نے یہ پوٹری سے شروع کیا. اب میرا یہ دیکھیں پیچھے کنسٹرکشن کا سارا کام جاری ہے، تو میری دوسری جو سیکنڈ کوشش ہے اس میں یہاں پہ بھینسیں وغیرہ، گائے وغیرہ، اور اس کے بعد کچھ گوٹ فارم کا، کچھ بکریاں وغیرہ رکھ کے یہ سسٹم شروع کرنا چاہتا ہوں. میرے اپنے عزیز دوستوں سے جو میرے بھائی ہیں، نوجوان نسل کے جو ہیں، ان سے یہی میسج ہے کہ یہ کام کریں، اس میں بہت فائدہ ہے. اس میں اتنی کچھ بڑی لاگت کی ضرورت نہیں ہے. ارادے ہوں انسان کے، اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو ہمارے باپ دادا کے پاس کیا تھا بھائی؟ ایک دو ان کے پاس بیل ہوا کرتے تھے، پورا دن مزدوری کر کے وہ یہاں سے منوں کے حساب سے نکالا کرتے تھے جو گندم ہے، مکئی ہے. ان کے پاس کون سے ٹریکٹر تھے؟ یہ کون سی جدید ٹیکنالوجی تھی؟ بے شک جی. جذبہ اگر ارادہ اور جذبہ انسان کا سچا نیک نیتی سے کرے تو میرے خیال میں اس سے اچھا اور کام کوئی نہیں ہے کہ جو کہ آپ باہر جا کے دھکے کھائیں. جی، یہ ہمارے پاس، ہم بیسیکلی ہم یہاں پہ لوگ جو ہمارے پاس زمینیں ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے پاس 3-4 کنال زمین نہ ہو. یہ پوٹری یا ڈیری آپ زیادہ نہ رکھیں نا، پوٹری رکھ لیں. یہ 2-3 سٹیپ نہ رکھیں، پوٹری کا رکھ لیں. اس کے لیے تو آپ کو 10 مرلے کی زمین بھی بہت ہے. کم از کم آپ کے یہاں شہر میں سے اچھی خوراک تو ملے گی جس کا فقدان کوئی چیز نہیں رہی ہے. بالکل. تو ناظرین، بابر عزیز عباسی کی باتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اصل کام کی طرف واپس آنا چاہیے، اور اس میں ہمیں ہار محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہی ایک ترقی کا وہ راز ہے کہ کسی چیز کو ہم اس جگہ کی مناسبت سے اس کو آگے لے کے جائیں. تو بلا شبہ اس جگہ کی مناسبت سے ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے. اور ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بزنس میں برکت ڈالے، اور یہ مزید اس طرح کے مطلب فارم اور مزید کھول سکیں. اور ان دوستوں سے بھی گزارش ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں یا ڈیری اور میٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو بلا شبہ یہی ایک معقول اور مناسب ذریعہ انکم بھی ہے اور ذریعہ روزگار بھی ہے. اسی کے اوپر ہمیں حکمت عملی بنانی چاہیے. اور جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے پاس کیا ہوتا تھا، یہ وہ سچی اور کھری حقیقت ہے جس کا ہم سب لوگوں کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ بیل کی 1 یا 2 جوڑیوں سے ہم 20 کنال اور 10 کنال کے جو زمینیں تھیں ان میں ہم ہل چلایا کرتے تھے، اور انہی سے ہم کھایا کرتے تھے. اور گھر کی ہی گندم کو پسائی کرا کے تو ہم لوگ اپنے گھر کی گندم کا آٹا ہوتا تھا اور پھر چاول کاشت کیے جاتے تھے. تو بلا شبہ ہمیں اس وقت میں جب کہ بازار سے شاپنگ بیگ میں ہم دودھ لے کے آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے شرمندگی بھی ہے کہ ہماری سست روی کی وجہ سے ہمیں بازار کے اس نقلی دودھ پہ انحصار کرنا پڑتا ہے اور نقلی انڈے کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. تو وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اچھی حکمت عملی سے اس کام میں واپس آئیں، اور اسی میں ہمارا جو ہے وہ بڑھوتری ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے.